الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر جلوگر شیخ طریقت حضرت پیر سید حامد حسین باپو مدظ اللہ العالی، برادر اکبر پیر سید یاسین باپو قادری مدظ اللہ العالی، وہ جمیع عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام حاضرین محفل پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خواجہ جی دل میں میرے کیا گل کھلایا آپ نے، خواجہ جی دل میں میرے کیا گل کھلایا آپ نے، ظلمتوں میں نور کا دیپک جلایا آپ نے، ظلمتوں میں نور کا دیپک جلایا آپ نے، تاکہ یہ بن جائے ولیوں صوفیوں کی سرزمین، تاکہ یہ بن جائے ولیوں صوفیوں کی سرزمین، اس لیے بھارت میں ہی ڈیرا لگایا آپ نے، اس لیے بھارت میں ہی ڈیرا لگایا آپ نے، اور تھا وہ جو اجڑا ہوا سا شہر ریگستان کا، تھا وہ جو اجڑا ہوا سا شہر ریگستان کا، اس کو اجمیر مقدس کہلوایا آپ نے، اس کو اجمیر مقدس کہلوایا آپ نے، اس کو اجمیر مقدس کہلوایا آپ نے، اور فیض خواجہ سے چلا ہے آج نظمی کا قلم، فیض خواجہ سے چلا ہے آج نظمی کا قلم، اس کو کچھ لکھنے کے بھی قابل بنایا آپ نے، اور فیض خواجہ سے چلی ہے آج سید کی زبان، اس کو کچھ کہنے کے بھی قابل بنایا آپ نے،
مزرعے چشت بخارا و عراق و اجمیر، مزرعے چشت بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، اور خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اور تجھ سے در در سے سگ اور سکتے ہیں مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اور مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کرے گا تو یوں ہی، ہاں وہی نا وہ رضا بند ہے رسوا تیرا، اور وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بتہاں تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، تارے چلتے ہیں عطا کہ وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کہ وہ ہے ذرہ تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ آج کی یہ محفل عرس سراپا قدس کی محفل ہے، اور آج اس شہر کے عظیم بزرگ حضرت سیدی پیر سید جلال الدین چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جو سیدی سرکار خواجہ سلیمان تونسوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید و خلیفہ ہیں، آج ان کا سراپا عرس قدس ہے، اور ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد میں سادات کرام کے یہ چمکتے دمکتے چہرے اور علماء کرام کی یہ عظیم انجمن یہاں پر موجود ہے۔ میرا دل یہ چاہتا تھا کہ معزز سادات کرام کے نام لے کر گفتگو کا آغاز کیا جائے، لیکن محفل بہت شباب پر ہے اور موسم محفل کی حمایت میں نظر نہیں آتا۔ لوگ کہتے ہیں موسم خراب ہے، ہمارے یہاں اہل سنت میں موسم کبھی خراب نہیں ہوتا، ہمارے یہاں ہر موسم اچھا ہوتا ہے۔ اس لیے موسم اتنا ضرور ہے کہ محفل کی حمایت میں نہیں ہے، لیکن اگر آپ میری حمایت میں ہیں تو پھر ہم موسم کی پرواہ کرنے والے لوگ ہیں بھی نہیں، اس لیے کہ جو ہے وہ مومن جو ہے وہ عقاب کی طرح ہوتا ہے، جب بارش آنے والی ہوتی ہے تو سارے چڑیے کوے پرندے اور سب اپنے اپنے گھونسلوں میں گھستے ہیں، لیکن جو عقاب ہوتا ہے وہ کہتا ہے آ تاکہ میں تیرا مقابلہ کروں۔ موسم بدلتا ہے لیکن عقاب اپنی جگہ نہیں چھوڑتا، اور اقبال نے مرد مومن کی مثال موسم سے دی بلکہ عقاب سے دی ہے۔ موسم تو بدلتا رہتا ہے لیکن عقاب موسم کا جو ہے وہ اس کے ساتھ انجوائے کرتا ہے۔ اقبال کہتے نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شائی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، اور عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ آج کی یہ محفل چونکہ سلسلہ چشتیہ کے ایک عظیم بزرگ حضرت سیدی سرکار سید جلال الدین چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے منسوب ہے، اس لیے آج حضرت سید حامد حسین بابا کے حکم پر میں نے عنوان منتخب کیا ہے دینی خدمات اور بزرگان چشت، یعنی ہندوستان میں چشتی بزرگوں نے دینی خدمات کس طریقے سے انجام دی ہے۔ یاد رکھیں یہ جو روزانہ اذان ہم 5 وقت چھوٹے سے چھوٹے دیہات میں سنتے ہیں، یہ 5 وقت کی اذان جو چھوٹے چھوٹے گاؤں میں چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں ہم اذان کی آواز سنتے ہیں، تلاوت قرآن کی آواز سنتے ہیں، یہ نمازوں کا نظام ہے، یہ نمازوں کا نظام ہے۔ آپ کو بتاؤں ہندوستان میں تقریباً کم و بیش 30 کروڑ مسلمان بستے ہیں۔ کتنے کروڑ؟ کم و بیش 30 کروڑ مسلمان بستے ہیں، اور 30 کروڑ مسلمانوں میں
اگر 1 کروڑ مسلمان بھی 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو 5 وقت کی نماز کو اگر ہم جوڑیں تو 5 وقت کی نماز مل کر کم سے کم رکعتیں، جو لوگ بہت تساہلی اور غفلت کے ساتھ کم سے کم رکعتیں پڑھتے ہیں تو 20 رکعت تو ہر مسلمان جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے وہ 20 رکعت نماز پورے دن میں پڑھتا ہے، اور ہر 2 رکعت پر جو ہے وہ گویا کہ اللہ اکبر 1 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجتا ہے۔ تو اس طریقے سے کم از کم ہندوستان کی سرزمین سے 20 کروڑ نہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، کتنی بڑی تعداد آپ دیکھیں، اللہ اکبر، 20 کروڑ نہیں بلکہ کم سے کم 40 کروڑ کی تعداد میں ہر دن محمد رسول اللہ پر درود ہندوستان کی سرزمین سے بطور ہدیہ اور تحفہ صرف نماز کی حالت میں مدینہ منورہ روانہ کیے جاتے ہیں۔ جو بعد میں پڑھتے وہ الگ ہے، صرف نماز کا ایک میں نے مختصر اشارہ آپ کو دیا ہے کہ 40 کروڑ درود شریف ہندوستان سے رسول اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ ابھی تلاوت کا حساب نہیں، ابھی روزوں کا حساب نہیں، یہ صرف درود جو مدینے جا رہے ہیں ہندوستان والوں کی طرف سے اتنی بڑی تعداد میں، یہ جن کی محنتوں کا نتیجہ ہے، انہیں بزرگان چشت اہل بہشت کہتے ہیں۔ یہ چشتیوں کی محنت کا نتیجہ ہے، یہ چشتیوں کی محنت کا نتیجہ ہے کہ اتنے درود جا رہے ہیں۔ یہ اذانیں، پھر اس کے بعد تلاوت قرآن، پھر اس کے بعد نمازیں، پھر اس کے بعد روزے، پھر اس کے بعد صدقات، پھر اس کے بعد خیرات، ہر چیز کا ایک اپنا الگ مزاج ہے۔ آپ کہیں گے ہندوستان کے اندر تو چشتیوں کے آنے سے پہلے بھی اسلام آ چکا تھا، یقیناً میں اس کا منکر نہیں ہوں۔ ہندوستان میں چشتیوں کے آنے سے پہلے اسلام آ چکا تھا، لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اسلام آیا تو تھا صحابہ کرام ہی کے دور سے، ابھی قبلہ بدلا بھی نہیں تھا، قبلہ مسلمانوں کا بیت المقدس تھا، اس وقت سے اسلام ہندوستان میں آیا تھا، لیکن ہندوستان میں اسلام کا حال بالکل ایسے ہی تھا جیسے آٹے میں نمک کی طرح۔ اللہ اکبر، اس سرزمین پر حالت یہ تھی، تھوڑا سا جائزہ لیں گے، آج یہ چشتی بزرگوں کی محنتوں کا اندازہ کریں ذرا۔ آپ نے اب تک صرف ساگر کو آپ نے گھاگھر میں محسوس کیا ہے، اونٹوں کے بیٹھنے کو سنا ہے، لیکن یاد رکھنا غریب نواز کا یہ بڑا کارنامہ نہیں ہے کہ انہوں نے اونٹوں کو بٹھایا یا انہوں نے ساگر کو گھاگھر میں سمیٹا۔ اللہ اکبر، علم والے، روحانیت والے، یہ سب اہل علم علماء کرام اور سادات موجود ہیں۔ میں جہاں غلطی کروں گا یہ مجھے ٹوکیں گے، روکیں گے، لیکن آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں۔ سید جلال الدین چشتی کے عرس میں آنے والوں تھوڑی دیر محسوس کرنا، اللہ اکبر، اندازہ کرنا، اس ہندوستان کی سرزمین پر اسلام آیا تو پہلے ہی تھا، لیکن آٹے میں نمک کی طرح تھا۔ ہند کا ماحول کیا تھا، اکھنڈ بھارت کا ماحول کیا تھا، اللہ اکبر۔ یہاں پر تیل، اللہ اکبر، کس پر جلایا جاتا تھا؟ پتھروں کے نام پر تیل جلتا تھا، درختوں کے نام پہ تیل جلتا تھا، دیسی گھی کو سورج اور چاند کے نام پہ جلایا جاتا تھا۔ حیرت کی بات ہے، گھی کھانے کی چیز ہے، وہ پتھر اور کنکر اور درخت اور شجر اور حجر کے نام پر جلتا تھا دیسی گھی، اور پیشاب پیا جاتا تھا۔ جو چیز کھانے کی تھی اس کو جلایا جاتا تھا، جو چیز ضائع کرنے کی تھی لوگ اس کو پیتے تھے۔ نیچے کے کپڑے اوپر، اوپر کے کپڑے نیچے، حالت یہ تھی۔ ناخن بڑھانے کو فیشن سمجھا جاتا تھا، بیٹیوں کو مار ڈالا جاتا تھا، بیٹیوں کو زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ یہ صورتحال تھی ہندوستان کی سرزمین پر۔ انسان جو ہے وہ لباس کے اعتبار سے بھی انسان نظر نہیں آتا تھا۔ یہ میں صرف اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر کے پڑھیں۔ لیکن اللہ اکبر، اور پھر ہندوستان کا مزاج یہ ہے، ہمارا ملک پیارا بھارت ہندوستان جو ہے وہ پہلے ہی دن سے نگاہ رسالت میں بھی تھا، بلکہ یوں کہہ لیں روز اول ہی سے وہ نگاہ الوہیت میں کے حوالے سے خاص طور پر رحمت کا جو ہے وہ اللہ اکبر اس پہ رحمت کی نگاہ تھی، نگاہ الوہیت رحمت کی ہندوستان کی سرزمین پر تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلا
انسان جنت سے نکلتا ہے اور جنت سے نکل کر وہ جس زمین پر قدم رکھتا ہے اس کو ہندوستان کی زمین کہتے ہیں. اگر اس طرح سے اشارتاً میں محسوس کروں یا آپ محسوس کریں تو یہ پتا چلتا ہے صرف اشارتاً کہہ رہا ہوں, اشارت النفس کے اعتبار سے انسان جب کسی ٹرین سے سفر کرتا ہے, بس سے سفر کرتا ہے, تو وہ پہلے اپنی منزل سے نکل کے جہاں پہلے رکتا ہے تو وہ چیز منزل سے بہت قریب ہوتی ہے. تو انسان نے سفر کیا جنت سے اور اترا ہندوستان میں, تو اس سے یہ اشارہ ملتا ہے ہندوستان جنت کے بہت قریب ہوتا, ہند کی زمین جنت سے بہت قریب تھی. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد ہندوستان کو آپ دیکھیں, ہندوستان کس کی زبان پر نہیں, آدم اترتے ہیں ہندوستان میں, جبریل سب سے پہلے زمین پر آتے ہیں اذان دینے کے لیے ہندوستان میں. یہ چیزیں میں پہلے پڑھ چکا ہوں, اس کو میں بہت طویل نہیں کرنا چاہتا, صرف آپ کے ذہن کا تعلق جو ہے وہ بکھری ہوئی کڑیوں سے جوڑنا چاہتا ہوں. پہلی اذان ہندوستان میں ہوئی, پہلی نماز ہندوستان میں ہوئی, پہلا انسان ہندوستان میں آیا. اس کو یوں بھی سن لیں کہ حضرت آدم نور محمدی لے کے زمین پر آئے, تو سب سے پہلے نور مصطفیٰ کو جس زمین نے دیکھا اسی کو ہندوستان کہتے ہیں, اس کو ہندوستان کہتے ہیں. یہ ہندوستان ہے, یہ بھارت ہے, اس ہندوستان کی شان یہ ہے. اللہ اکبر. لوگ ہند کو کس نظر سے دیکھتے ہیں مجھے نہیں پتا, لیکن ہم ہند کو جس نظر سے دیکھتے ہیں وہ اس طرح سے ہے کہ ہند ہمارے باپ کا ملک ہے. اللہ اکبر. ہند آدم کی آمد کی زمین ہے, ہند آدم کے اترنے کی زمین ہے, ہند پہلی اذان کی زمین ہے, ہند پہلی نماز کی زمین ہے, ہند پہلے نور محمدی کی زیارت کی زمین ہے, ہند جنت کے پتے جس زمین پر آ کر سب سے پہلے اترے ہیں وہ اللہ اکبر ہندوستان کی سرزمین ہے. یہاں کی جڑی بوٹی میں تاثیر ہے, یہاں کی زمین میں محبت ہے, یہاں کی زمین میں پیار ہے, یہاں کی زمین میں الفت ہے. اس لیے پیار ہمارا مذہب ہے, محبت ہمارا مذہب ہے. اس لیے کہ ہمارے نبی نے فرمایا الا لا ایمان لمن لا محبت لا, آگاہ ہو جاؤ میری محبت کے بغیر ایمان ہے ہی نہیں. پتا چلا محبت ایمان ہے, محبت اسلام ہے, اور یہ زمین محبتوں کی زمین ہے, یہ زمین نکھتوں کی زمین ہے, یہ زمین پیار کی زمین ہے, یہ زمین ندیوں کی زمین ہے, یہ زمین سمندروں کی زمین ہے, یہ زمین کسانوں کی زمین ہے, یہ زمین اہل شرم کی زمین ہے, یہ زمین اہل حیا کی زمین ہے, یہ زمین نرم دل والوں کی زمین ہے, یہ زمین وعدوں کو وفا کرنے والوں کی زمین ہے. اللہ اکبر. ہم تقابل نہیں کرتے, مگر ایک بات آپ سے کہوں, اللہ اکبر, عراق والوں آ کر ہماری وفا پہ رشک کرو. تم نے تو نبی کے بیٹے سے بے وفا کیا اور پانی نہیں دیا, لیکن ایک نبی کا بیٹا ہمارے یہاں بھی آیا, ہم نے سونے کا گنبد بنا دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خواجہ کا ہندوستان, نعرہ تکبیر, سید امین القادری صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. بقی پہ بلڈوزر چلانے والوں تم کہاں رہتے ہو ہمیں نہیں پتا, لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں نسل در نسل در نسل در نسل در نسل معین الدین جیسا آیا تو ہم اتنے پھول چڑھاتے ہیں کہ دن میں 3 مرتبہ خالی کرنا پڑتا ہے. اگر نبی کی سگی بیٹی فاطمہ ہمارے یہاں آ جاتی تو پھولوں کا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, فیضان سیدہ کائنات. یہ زمین محبتوں کی زمین ہے, یہ زمین پیار کی زمین ہے, یہ زمین الفتوں کی زمین ہے. اس زمین کے اندر اللہ نے وفا رکھی ہے, اسی لیے تو اللہ کے رسول اپنے دائیں طرف دیکھ دیکھ کر مسکرا رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا آقا یہ دائیں طرف دیکھ کر کیوں مسکراتے ہیں؟ فرمایا ہند سے عاشقوں کی خوشبو آتی.
ہے میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی۔ مالک جنت جہاں سے ٹھنڈی ہوائیں محسوس کرتا ہے اسی کو ہمارا وطن کہتے ہیں۔ اس لیے یہ زمین، ہند کی زمین نگاہوں میں تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ ہندوستان میں جو ہے وہ تاریکی، بد تہذیبی، بد اخلاقی مکمل طور پر پورا ملک جو ہے اللہ اکبر تاریکی میں ڈوبا ہے، تو اپنے شہزادے حضرت سرکار خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی حسن سجدی ثم اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا معین الدین ہندوستان جاؤ اور وہاں جا کر کے دین کا اجالا پھیلاؤ۔ یہ باتیں تو آپ بار بار سن چکے ہیں، اب آپ کی میں توجہ چاہتا ہوں۔ دراصل بزرگان چشت کی محنتوں پر مجھے آج آپ کی کے حوالے سے گفتگو کرنا ہے۔ ذرا اگر آپ یہ سننے آئے ہیں کہ میں بھی دو چار کرامتیں بیان کر کے جو ہے وہ آپ سے چند نعروں کی خیرات وصول کر لوں تو شاید آج مجھ سے نہیں ہو سکے گا۔ میں کرامتوں کا مخالف نہیں، لیکن آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اور اس میں آنے والوں توجہ سے سنو۔ پھر اس کے بعد اب اگر غریب نواز سے محبت ہے تو صرف پھول چادر گھاگر یہی محبت کی نشانی نہیں، لیکن ان کی محنتوں کا احساس کرو۔ یہ امت وہ ہے، یہ قوم وہ ہے، ہم نے بزرگوں کے نام کے نعرے تو لگائے لیکن بزرگان دین کی محنت کا احساس نہیں کیا، ہم نے بزرگوں کی محنتوں کا احساس نہیں کیا۔ غریب نواز اپنے نانا کا حکم سنتے ہیں، اور سننے کے بعد اب ذرا توجہ کرنا، اللہ اکبر، وہ اللہ کا فقیر، وہ اللہ کا نیک بندہ آج جس کے آستانے پر، یہ بات بھی میں اپنے نوجوانوں سے کہہ دوں، پوری دنیا کے اکثر مزارات پر میری حاضری ہوئی الحمدللہ، شکر کے طور پہ کہہ رہا ہوں، فخر نہیں کرتا۔ تقریباً 80% مزارات تو جو بڑے اکابرین ہیں ان کے مزارات میں 80 نہیں تو 90% میں نے الحمدللہ تعالی شکر کے طور پہ فخر نہیں، ملک شام کے اولیاء کے مزارات کی زیارت کی ہے، عراق کے مزارات کے اولیاء کی زیارت کی، مدینہ منورہ، مکہ المکرمہ، اپنی اسلاف کے آستانوں پر، ہندوستان کے اکثر آستانوں پر حاضری دی ہے، لیکن میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ پھول اگر کسی کے مزار پر چڑھتے ہیں تو وہ آستانہ ہے میرے خواجہ سرکار غریب نواز کا آستانہ، عطائے رسول کا آستانہ، ہند الولی کا آستانہ۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مراتب کس کے کیا ہیں اس پر بات نہیں ہو رہی ہے، پھول سب سے زیادہ جس کے آستانے پر چڑھتے ہیں وہ غریب نواز کا آستانہ۔ غوث پاک کے آستانے پر بھی بارہا جانا ہوا ہے، لیکن ایک بات کہوں، وہاں بھی آپ کو اتنے پھول نظر نہیں آئیں گے۔ گوثیت ماب ہے، تقابل نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ کو یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں، اس سے اہل ہند کی محبت کا اندازہ ہوتا ہے، اس سے محبت کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ اللہ، لوگوں کے ہاتھ میں پتھر ہوتے ہیں، ہند والے اپنے بزرگوں کو پھول پیش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اندازہ تو فرمائے، یہ ہندوستان والوں کی محبت ہے۔ ایک بات بتاؤں آپ کو، واللہ پوری دنیا کی بڑی بڑی کانفرنسوں کا جائزہ لے لے، یہ چند دن میں ایک ولی کے نام پر اگر بلایا جائے تو اس طرح ہزاروں کا مجمع جمع ہوتا ہے، اور زمین پر انسان مہینوں محنت کر کے بھی بڑی بڑی کانفرنسوں میں اتنے لوگوں کو جمع نہیں کر سکتا۔ یہ بھی ہند والوں کی محبت ہے، ہند والوں کا اپنا پیار ہے۔ اللہ اس محبت کو نظر بد سے بچائے، اللہ اس پیار کو نظر بد سے بچائے، اللہ قیامت تک ہماری نسلوں کو عشق و محبت میں غرق رکھے، اور اللہ ہمیں اسی پر موت عطا کرے اور اسی پہ قیامت کے دن اٹھائے۔ اس لیے کہ ہمارے نبی نے فرمایا، آقا فرماتے، لوگوں جو جس سے محبت کرے گا جنت میں اسی کے ساتھ رکھا جائے گا۔ اب لوگ ہمارے مقدر پہ ناز کرے، کون کس کے ساتھ اٹھے گا یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن ہم جس خواجہ سے محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ، جس دادا سے محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ اٹھیں گے، جس غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ اٹھیں گے، اور جس پنجتن سے محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ اٹھیں گے۔ تیری جنت کیسی ہے تو بتا، میری جنت کا شان کا عالم، میری جنت کی شان کا عالم یہ ہے۔ بہرحال دور نہ جاتے ہوئے بہت دور نہ جائیں، قریب آتے ہیں۔ سرکار غریب نواز کو حکم ہوا، ہندوستان جاؤ، دین کی خدمت کی۔ آپ غور کیجئے، ہم اور آپ اس شہر میں خود سے نہیں جاتے جب تک لوگ ہماری تاریخ نہ لیں، بلائیں نہ، ہے نا؟
غریب نواز بن بلائے، مہمان نہیں ہے، نانا کا حکم ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے، نہ کوئی خاندان ہے، نہ کوئی قبیلہ ہے، نہ کوئی استقبال کرنے، کچھ نہیں. مدینہ منورہ سے پیدل ہند کی طرف آ رہے. تھوڑا محسوس کریں، یہ ہے بزرگان چشتی. سارے بزرگوں کی محنت ہے. ایک بات پہلے میں واضح کر دوں، ہم اپنے ولیوں کو سلسلوں میں بانٹ کر نہیں دیکھتے، اس لیے کہ کسی بھی ولی سے بغض رکھنا اللہ سے اعلان جنگ کرنے کے برابر ہے. ہاں، ہم کسی ولی سے بغض نہیں رکھتے، کیونکہ ولی سے جو اعلان بغض رکھے اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا. اس لیے جو سہروردی بزرگ ہے وہ بھی ہمارے، نقشبندی ہمارے، قادری ہمارے، چشتی ہمارے، رفاعی ہمارے، سارے بزرگ ہم بزرگوں کو سلسلوں میں بانٹ کر نہیں. جو بزرگوں کو سلسلوں میں بانٹتا ہے اللہ اس سے بزرگی چھین لیتا ہے. اگر بزرگوں کو پہچاننا ہو تو اس طرح پہچانو، جو بزرگوں کو سلسلوں میں نہ بانٹے، جو بزرگوں کو عقیدتوں کی محراب پر رکھے، وہ بزرگ ہوتا ہے. بزرگوں کو سلسلوں میں بانٹنے والا کبھی بزرگ نہیں. ایک بات بتاؤں، بزرگوں کو بانٹنا تو دور کی بات ہے، جو عوام کو بانٹے وہ بزرگ نہیں ہوتا، جو بزرگوں کو بانٹے وہ کیسے بزرگ ہوتا. ہاں، پھر داڑھی کتنی خوبصورت ہو، امامہ کتنا خوبصورت ہو، چہرہ کتنا خوبصورت ہو، بانٹنے والا نہیں ہوتا بزرگ. قوم کو جو بانٹے، یاد رکھنا، توجہ کریں، قوم کو جو بانٹے وہ بزرگ نہیں ہوتا، جو قوم میں بانٹے وہ بزرگ. جو قوم کو بانٹے، توجہ کرنا، اب اس کو اشارے کی زبان میں سنیں، جو قوم کو بانٹے وہ بزرگ نہیں ہوتا ہے، جو قوم میں بانٹے وہ بزرگ. وہ بزرگ دیکھیں تو صحیح نا، جہاں جھولیاں بھرتی ہے وہ بزرگ دیکھ رہے ہیں. اس لیے ہم بزرگوں کو، اور پھر ہم لوگ الحمدللہ مرید قادری ہیں، لیکن خلافت، اجازت، قادریت میں بھی، چشتیت میں بھی، نقشبندیت میں بھی، سہروردیت میں بھی، رفاعیت میں بھی، شاذلیت میں بھی، طبقاتیت میں بھی، دسوقیت میں بھی، یہ سارے سلاسل کی برکت ہے. اس لیے ہم ہر بزرگ کو اپنا مرشد سمجھتے ہیں. اس لیے کہیں ہمارا دل چھوٹا نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے یہاں نہریں نہیں ہیں بلکہ سمندر ہے، سمندر، فیضان کا سمندر. اس لیے جب قادریت پر بولتے ہیں تو بھی کھل کھل کر کھل کھل کے، اور پھر رفاعیت پر بولتے تو بھی کھل کھل کر کھل کھل کے، اور جب چشتیت پر بولتے تو بھی کھل کھل کر کھل کھل کے، اور جب اہل بیت پر بولتے تو بھی کھل کھل کر کھل کھل کے، اور جب صحابہ پر بولتے تو بھی کھل کھل کر کھل کھل کے. ہمارے اب مرجھانے کا تصور ہی نہیں ہے. مرجھاتا وہ ہے جسے پانی نہیں ملتا. ہمارا شجرہ تو ان سے ملتا ہے جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سید امین القادری صاحب قبلہ. غریب نواز تشریف لائے ہندوستان پیدل چل کے. کس کے لیے؟ دین کے. آج ہم کاروں کے بغیر نہیں آ سکتے، سواریوں کے بغیر نہیں آ سکتے. وہ مرد کلندر آپ یہ کہہ کر کے گزر جاتے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، ایسے تھوڑی پڑھایا. شمع جل گئی، کوئی ماچس کی تیلی سے نہیں جلی، وہ کسی کی محنت کی، جہد مسلسل کی جو ہے وہ آگ تھی جس نے اہل ہند کے سینے کو عشق رسول سے منور کیا. پیدل چل کے ہندوستان آئے، کوئی رشتہ دار نہ تھا، اور اپنی زندگی کا اکثر حصہ انا ساگر نام کے ایک تالاب کے درخت کے کنارے گزارا. آپ توجہ کرنا، جے پال کے ایمان لانے سے پہلے تک سرکار غریب نواز ایک درخت کے نیچے ایک تالاب کے کنارے بیٹھے رہے. آج بھی راجستھان کی سردی برداشت کے قابل نہیں ہوتی.
جا کر کبھی سردیوں میں دیکھنا، دسمبر اور جنوری میں کشمیر سے قریب ہونے کی وجہ سے جب کشمیر میں برف باری ہوتی ہے تو دلی جیسے متاثر ہوتا ہے ویسے راجستھان بھی متاثر ہوتا ہے۔ پہاڑی علاقوں کی سردی آسان نہیں ہوتی، ہم نے وہاں پر جو ہے وہ اپنا وقت سردیوں میں بھی بتایا ہے۔ لوگ دوپہر میں 12 بجے بھی جو ہے وہ شیروانی اور کوٹ پہن کر کے گھومتے، کبھی جا کر کے دیکھنا۔ لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے میری قوم کے جیالے جوانوں جو غریب نواز کے نام پہ کہتے ہیں مجھے چڑھ گیا چشتی رنگ، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، چشتی رنگ چڑھانے والوں یقیناً اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ خدا کسی دن چشتی رنگ چڑھا دے۔ جس دن اس وجود پہ چشتی رنگ چڑھ جائے گا اس دن خدا کا جلوہ آنکھوں سے نظر آئے گا، آنکھوں سے نہیں بلکہ دل کی آنکھوں سے نظر آئے گا۔ اللہ اکبر، دل کی آنکھوں سے نظر آئے گا جس دن چشتی رنگ چڑھے گا۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں اندازہ تو کرو، غور تو کرو۔ ہم کہتے ہیں مجھے چڑھ گیا چشتی رنگ، وہ غریب نواز جس نے ایک تالاب کے کنارے برسوں گزارے ایک درخت کے نیچے، نہ کوئی چھت تھی، نہ کوئی اللہ اکبر کھلانے والا تھا، نہ کوئی پلانے والا تھا، نہ کوئی جو ہے وہ پوچھنے والا تھا، لیکن اللہ کے دین کے لیے، کس دین کے لیے قرآن کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اے محبوب، اللہ وہ ہے جس نے دین حق کو لے کر آپ کو جلوگر فرمایا اور اللہ اس دین کو غالب کرے گا۔ مشرکین اگر برا مانے تو برا مانتے رہے، ان کے منہ چڑھتے ہیں تو چڑھتے رہے، ان کے منہ چڑھتے ہیں تو چڑھتے رہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم دین غالب کریں گے جس دین کے ساتھ آپ کو بھیج رہے ہیں۔ وہ کیوں غالب ہوگا یہ دین؟ اس لیے کہ محمد الرسول اللہ کے سپاہیوں میں اللہ اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق جیسا سپاہی موجود ہے، فاروق اعظم جیسا سپاہی موجود ہے، عثمان ذو النورین جیسا سپاہی موجود ہے، مولا کائنات سید السادات سیدنا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جیسا سپاہی موجود ہے، حسن و حسین جیسے سپاہی موجود ہے، سعد، سعید، طلحہ، زبیر، ابو عبیدہ ابن الجراح، عشرہ مبشرہ، بلال حبشی، یہ صحابہ جیسے سپاہی موجود ہے۔ اہل البیت میں امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا تقی نقی، حسن عسکری جیسے سپاہ موجود ہے، غوث اعظم غریب نواز جیسی سپاہ موجود ہے۔ یہ دین غالب ہو کر رہے گا۔ ذرا اندازہ تو کرو میری قوم کے جوانوں، ایک ایک دن میں 2-2 3-3 لباس بدلنے والوں اور مسجدوں کو ویران کر کے مسجدوں کی دیواروں کو رلانے والوں، کیا تمہارے علم میں یہ بات ہے؟ حضور سید العلماء مہروی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب سرکار غریب نواز کو بعد وصال غسل دیا گیا تھا تو اس وقت جب آپ کے جسم اطہر سے وہ کرتا اتارا گیا تھا، کرتا جو آپ کے جسم پر موجود تھا، چشتیوں مجھے چڑھ گیا چشتی رنگ کا نعرہ لگانے والوں، مجھے تو خواجہ کا، مجھ پہ خواجہ کا کرم ہے، میں خواجہ والا ہوں، ہم خواجہ والے ہیں۔ سنو سنو، ذرا دھیان سے سنو اپنی مرشد کی محنتیں۔ اللہ اکبر، سرکار غریب نواز کی زندگی بیان ہو رہی ہے، ہندوستان کے اصلی راجہ کی زندگی بیان ہو رہی ہے، ہند کے اصلی بادشاہ کی زندگی بیان ہو رہی ہے۔ لوگوں کو بتا دو، ہمیشہ یاد رکھو یہاں تو کل دوسرا رہے گا، زمین ہندوستان کا راجہ ہمارا راجہ سوار ہے۔ حق معین یا معین کے نعرے لگانے والوں، دل کے کانوں سے سنو، اللہ اکبر، توجہ سے سننا کہ جب سرکار غریب نواز کو وصال کے بعد غسل دینے کے لیے جب غسال نے کپڑے اتارے تو آپ کے کرتے کا وزن کئی کلو کا ہو گیا تھا۔ بعض لوگوں نے کہا 17 کلو اور بعض لوگوں نے کہا 23 کلو، کبھی 17 کلو کا کرتا دیکھا ہے، ہو سکتا ہے اہل ظاہر اس کا مذاق بھی اڑائیں، لیکن آؤ آؤ، کسی نے کہا 17 کلو، کسی نے کہا 23 کلو۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے پوچھا کرتا اتنا جو ہے وہ وزنی تو نہیں ہوتا، غریب نواز کا کرتا اتنا وزنی کیسے ہوا؟ ہمارے بزرگوں نے لکھا جو لباس مدینہ منورہ سے پہن کر چلے تھے اسی لباس
لباس ایک پر، اس دین کی خاطر، اس مذہب اسلام کی خاطر، جس مذہب کو چھوڑ کر کانوں کی دہلیز پر تم اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہو، جس مذہب کو چھوڑ کر سود کے حرام کاموں پر تم اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہو، جس مذہب اسلام کو چھوڑ کر تمہاری بیٹیاں مشرکین کا اور منکرین کا ہاتھ پکڑ رہی ہے، تمہاری تربیت کی نہ بنیاد، تمہاری تربیت صحیح نہ ہونے کی بنیاد پر تمہارے بچے پھٹی ہوئی جینس اور پھٹے ہوئے ٹی شرٹ کو بطور فیشن پہن کر خود اسلام کے نام پر دھبا بن رہے ہیں، جس مذہب اسلام کو تم نے داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھکوا کر خود بدنام کیا، جس مذہب اسلام کی تعلیمات کو تم نے قرآن کی شکل میں طاق پر تو رکھا لیکن روزانہ موبائل کو 50 مرتبہ کھولتے رہے، اس دین کے لیے ہمارے خواجہ جو بزرگان چشت کے سردار ہیں اس زمین پر، بلکہ اپنی عقیدتوں کے اظہار کے لیے بھی کہہ دو، جس کو جتنے پہاڑے پڑھنا ہے پڑھتا رہے، میں بغیر کسی تکلف کے یہ کہوں گا کہ ہندوستان میں اگر ولیوں کا کوئی سردار ہے تو اس کو صرف اور صرف غریب نواز کہا جاتا۔ ہند میں جو ولیوں کا سلطان وہ صرف غریب نواز ہے، وہ صرف غریب نواز ہے، اور غریب نواز کی شان یہ ہے واللہ کوئی کچھ بھی ہو وہ جب بھی گیا ہے تو غریب نواز کا غلام بن کر کے گیا ہے۔ اللہ اللہ، مدینے کا پتہ معین الدین نے دیا، بغداد کا پتہ معین الدین نے دیا، عراق میں کربلا کا پتہ معین الدین غریب نواز نے دیا، نجف اشرف تک پہنچانے والا ہندوستان والوں کو کوئی اور نہیں ہے، اسے خواجہ غریب نواز کہا جاتا ہے۔ اللہ اللہ، لیکن سنو اور تھوڑا محسوس کرو، محبتیں محسوس کرواتی ہے۔ 23 کلو یا 17 کلو کا کرتا ہوا تو پتہ ہے کیوں ہوا؟ بزرگان دین فرماتے ہیں مدینے پاک سے جو کرتا پہن کر چلے تھے اسی کرتے پر آپ نے پوری زندگی گزاری، جب وہ پھٹا کرتا تو اس پہ پیون لگا لیتے، جب وہ پھٹا کرتا اس پہ پیون لگا لیتے، پیون پر پیون، پیون پر پیون، پیون پر پیون، اتنے پیون لگائے آپ نے کہ آپ کا کرتا کئی کلو کا ہو گیا تھا لیکن دوسرا لباس نہیں بدلا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ غریب نواز کا حال یہ تھا کہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ محسوس کرو اس سردی کو، وہ راجستھان کی آج سے تقریباً 850 سال 900 سال پہلے کی سردی، وہ بارش محسوس کرو، اللہ اکبر، راجستھان کی بارش، اور پھر وہ گرمی، وہ جہنم کی یاد دلانے والی گرمی۔ پہاڑوں کی چٹانوں کا حال یہ ہے کہ دریا اور پہاڑ کی گرمی میں فرق یہ ہوتا ہے، دریا جلدی گرم ہوتا ہے، جلدی سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے، یہ حال ہوتا ہے نا دریا کا، اللہ اکبر۔ لیکن وہ پہاڑوں کی گرمی، اللہ اکبر، پہاڑوں کی گرمی کا کیا حال تھا، قربان جائیں۔ لیکن میرے خواجہ نے ایک تالاب کے کنارے بیٹھ کر اپنی زندگی کے کم و بیش 40 سال سے زائد کا وقت جو ہے وہ گزارا ہے۔ برسات تھی، سردی تھی، گرمی تھی، اس مرد کلندر کو ایک فکر تھی، ایک فکر، اور وہ فکر کیا تھی؟ اللہ کے دین کے اشاعت کے لیے آیا ہوں، اللہ کے دین کو پھیلا جاؤں، اللہ کے دین کی خدمت کروں۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑا؟ پانی بند کیا گیا، آپ نے اپنی کرامت کے ذریعے سے پانی کھلوا لیا۔ یہاں نہیں بیٹھنا، یہاں تو بادشاہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں، اٹھ کر کے چلے گئے، پتھر مارے گئے، جادو کیا گیا، اندھا کرنے کی کوشش کی گئی، لڑکیوں کو بھیج کر سرکار غریب نواز پر گھنونے الزام لگانے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ مرد کلندر ٹس سے مس نہ ہوا۔ آپ جانتے ہیں، آؤ غریب نواز کی زندگی سن لو، جس نے دین کی خاطر، اللہ اکبر، ایک ہفتے کے بعد، ایک ہفتے 7 دن کے بعد، اللہ اکبر، جو کھانا کھاتا تھا تو یہ کہ 3 یا 5 لقمے صرف جس کی غذا تھی 7 دن کے بعد، ہر 7 دن کے بعد جس کے 5 یا 7 لقمے کی ایک غذا تھی، بس اتنا وہ اپنی زندگی کے اندر اتنا کھاتے تھے۔ اور آخری کے 70 سال فجر کی نماز میں سوتے پڑے رہنے والوں اور چشتی رنگ کا دعویٰ کرنے والوں، غریب نواز کو اللہ نے 97 ایئرز کی عمر عطا کی تھی، 97 سال۔ آخری کے 70 سال غریب نواز کو کسی نے سوتے نہیں دیکھا، نہ دن میں نہ رات میں۔
دن کو بھی جگتے تھے، رات کو بھی جگتے تھے، اللہ کے دین کی فکر جس کو جگاتی تھی۔ اس سے بڑھ کر ایک بات اور بتاؤں، اللہ اکبر، عمر جب 60 کے قریب پہنچی، اللہ کے رسول خواب میں آ کے کہتے معین الدین کیا تم شادی نہیں کرو گے، نکاح نہیں کرو گے؟ عرض کرتے نانا جان میں تو بھول ہی گیا تھا، آپ نے مجھے جو ذمہ داری سونپی تھی ہندوستان میں دین پھیلانے کی، اس ذمہ داریوں میں اتنا ڈوبا کہ میں تو بھول ہی گیا تھا کہ مجھے شادی بھی کرنی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے رشتے کی طرف خود اشارہ کیا کہ فلاں جگہ کی وہ فلاں شہزادی ہے، اس کے ساتھ تمہارا رشتہ ہوگا۔ ان سے کہا کہ میرا بیٹا معین الدین ہے۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ فرمائیں، جس نے جان تجا، جس نے مال تجا، جس نے خواہشات تجی، اللہ اکبر، جس نے شادی 60 سال تک کرنے کا سوچا بھی نہیں جب تک حضور نے حکم نہیں دیا، ان محنتوں کے بعد 90 لاکھ زبانوں پر کلمہ طیبہ آیا ہے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں ایک چھوٹی سی بات، اس پر غور کرنا اور محسوس کرنا، میں اپنی بہنوں کی، بیٹیوں کی، ماؤں کی توجہ چاہتا ہوں۔ اگر کوئی بندہ چھوٹا سا گھروندہ بناتا ہے، گھروندہ عقل مند لوگ نہیں بناتے، گھروندہ بڑے لوگ نہیں بناتے، گھروندہ بوڑھے لوگ نہیں بناتے، گھروندہ کون بناتا ہے؟ چھوٹے چھوٹے ناسمجھ بچے بناتے۔ گھروندہ سمجھتے ہیں نا، مٹی کا گھروندہ بنایا جاتا ہے۔ گھروندہ آپ کے یہاں کیا کہتے ہیں اس کو؟ مٹی کا گھروندہ ہی کہتے ہیں اس کو۔ وہ چھوٹا سا کی بارش کے موسم میں بچے کیچڑ جمع کرتے ہیں اور پھر چھوٹی چھوٹی دیواریں بنا کر کھیلنے کے لیے گھروندہ بناتے۔ توجہ کرنا اپنی بہنوں کی، آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں۔ بس آج تقریر سننے سے زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے، ویسے یہ کوئی تقریر ہی نہیں ہے اور نہ میں کوئی مقرر ہوں، یہ کسی دل جلے کے دل کی گہرائیوں کی صدا ہے، یہ کسی چشتی بزرگوں کے دروازوں پہ پڑے ہوئے سب کے دل کی آواز ہے۔ محسوس کر سکو تو محسوس کرو، جس نے کپڑا دوسرا نہیں پہنا، 60 سال تک کے شادی نہیں کی، جس کے بچوں کا حال یہ تھا، ہندوستان کا بادشاہ روحانی تاجدار ہونے کے بعد اپنے بڑے شہزادے حضرت خواجہ فخر الدین سے کہا بیٹے تیرے باپ کے پاس مال نہیں ہے، سلوار جاؤ اور وہاں جا کر کھیتوں میں کام کرو، روزی کماؤ۔ اللہ اکبر، اگر برا نہ مانے یہ سادات تو ان کی جوتیاں چوم کر ایک بات کہوں، آج چھوٹا موٹا محلے کا پیر بھی جو ہوتا ہے اس کا بیٹا بھی کسان وہ بن کر کے روزی کمانے کے لیے مزدوری نہیں کرتا، لیکن وہ غریب نواز جو ہندوستان میں پیروں کا پیر ہے، وہ غریب نواز، اللہ اکبر، میں یہ نہیں کہتا کہ پیروں کے بچے نوکری کریں، میں کبھی نہیں چاہتا ہوں، لیکن محسوس کرو چشتیوں کی محنت کو ہندوستان میں، اللہ اکبر، جس نے اکبر کو خیرات دی ہو، جس نے شاہ جہاں کو خیرات دی ہو، جس نے گوری کو اور خلجی کو ہندوستان کا تخت و تاج بھیک میں عطا کیا ہو، اس غریب نواز کی محنتوں کو کوئی محسوس نہ کرے۔ اللہ اکبر، جس نے اپنے بیٹوں کو کہا جاؤ کسان بن کر کے کام کرو، اور آپ اٹھا کر دیکھیں میں کوئی توہین نہیں کر رہا ہوں، میرے مرشد خواجہ فخر الدین اس شہزادہ چشت نے اپنی زندگی کا اکثر وقت شلوار شریف کے اندر کسانوں کی طرح زمین پر کام کیا ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، اگر کوئی مٹی کا گھروندہ بچہ بنائے اور اس گھروندے کو کوئی پیر مار کر کے توڑے، وہ بچہ چیختا ہے، وہ بچہ چلاتا ہے، وہ بچہ آہو بکا کرتا ہے۔ مٹی کا گھروندہ کوئی بنا لے، اتنی سی محنت پر اگر کوئی پانی پھیرنے کی کوشش کرے تو وہ ناسمجھ بچہ بھی چیخے اور چلائے۔ اس معین الدین کی محنتوں پر ہندوستان کا مسلمان آج پانی پھیرنے کی کوشش کر رہا ہے، جس نے لباس کی پرواہ نہیں کی، جس نے اولاد کی پرواہ نہیں کی، جس نے شادی کی پرواہ نہیں کی، جس نے مکان کی پرواہ نہیں کی، جس نے تج دیا اپنا سب کچھ دین محمدی کے لیے اور 90 لاکھ زبانوں سے لا الہ الا اللہ پڑھوایا۔ اب بتاؤ، اوپر پھول چڑھانے والوں ضرور چڑھاؤ، میں بھی بغیر پھول کی تھالی کے کبھی نہیں گیا اور نہ کبھی جاؤں گا، کیونکہ میرا مرشد تارک السلطنت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی تعلیم ہے، بزرگ زمین پر ہو یا اندر ہو کبھی خالی ہاتھ مت جانا، جو خالی ہاتھ جاتا نہیں وہ خالی ہاتھ واپس نہیں آتا، نہ کبھی گیا خالی۔ اللہ
قبروں اور مزارات پہ پھول چڑھا کر مطمئن ہونے والوں، میں نے تو 50,000 کے پھول چڑھائے، 5,000 کے چڑھائے، 1,00,000 کے چڑھائے، تجھے سلام کرتا ہوں، لیکن جو اوپر پھول ڈال کر نیچے اپنے بزرگوں کی روحوں کو تڑپائے، کسی کے بنائے ہوئے گھروندے کو پیر مارو گے جب وہ تڑپتا ہے، تو ہندوستان میں بزرگان چشت بالخصوص غریب نواز نے جو گلستان اسلام سجایا، اس لیے سجایا تھا کہ اذانیں ہوتی رہے گی اور چشتی رنگ چڑھنے کی بات کرنے والے موبائل پر گیم کھیلتے بیٹھے ہوں گے۔ اگر آج مسلمان کی بیٹی بھاگ رہی ہے، قصور کس کا ہے؟ ہم نے تربیت کیوں نہیں کی؟ ہم نے اپنی بیٹیوں کی تربیت کیوں نہیں کی؟ بس یہی کہہ کر کے درد بھری باتیں کر کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ آپ تقریر میں کہتے بچیاں بھاگ رہی، بچیاں بھاگ، قصور کس کا ہے؟ میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، پہلی بات تو میں مانتا نہیں جو جتنی لاکھوں کی تعداد کو جو بیان کرے وہ ذمہ دار ہے، لیکن ہر ایک کو اختلاف کرنے کا باتوں کا حق ہے۔ میں بھی ایک انسان ہوں، میں بھی نہیں مانتا 40 لاکھ بھاگ گئی، 50 لاکھ بھاگ گئی، میں نے کہا نہیں مانتا۔ لوگ کہتے ہیں کیوں نہیں مانتا؟ میں نے کہا میڈیا کہہ رہا ہے اس لیے نہیں مانتا۔ اب میڈیا کیوں کہ اس میں کیا کمی ہے؟ میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، یہ سادات کرام جو ہے وہ باپو 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 یہ سب باپو لوگ بیٹھے، یہ علماء کرام علم والے بیٹھے، اگر میڈیا کہہ دے کہ چاند ہو گیا 29 رمضان کو، تو مانو گے؟ عید کرو گے ان کے کہنے پر؟ ارے نادان، جو چاند کی آنے کی خبر دے تو جب اس میڈیا کی خبر پر چاند آ گیا ہم نہیں مانتے، تو ہماری اتنی ساری بیٹیوں کے جو جانے کی خبر دے تو ہم کیسے مان لیں؟ کیسے مان لیں؟ جبکہ ہماری بیٹیاں آج بھی اتنی باغیرت، میں پورے ہندوستان میں یہ اعلان کر رہا ہوں، کسی کی ماں اتنی باغیرت نہیں ہے جتنی ہماری بیٹیاں باغیرت۔ ہاں چند ضرور گئی ہیں، توجہ کر، چند ضرور گئی ہیں، لیکن وہ گئی ہیں جس کے پاس سیدہ فاطمہ کا کردار نہیں پڑھایا گیا، وہ گئی ہیں جس کے پاس سیدہ عائشہ صدیقہ کا کردار نہیں پیش کیا گیا، وہ گئی ہیں جس کے پاس سیدہ خدیجہ کی زندگی موجود نہیں ہے، لیکن وہ چند بھی گئی ہے تو ہمیں درد ہے، وہ حالانکہ چند ہی ہے، لیکن قصور کس کا ہے؟ ہم نے نہیں پڑھا، بیٹیوں کی تربیت نہیں کی۔ کہا بیٹی کی تربیت کیسے کرنا چاہیے؟ میں نے کہا جا کر دیکھ، جا کر ہمارے یہاں بیٹی کی بڑی اہمیت، توجہ آپ کی، توجہ کر، بیٹی کی بڑی اہمیت، بہت اہمیت ہے ہمارے یہاں بیٹی کی۔ غریب نواز کے بیٹے دور سو رہے ہیں، جو بالکل قریب سو رہی ہے اس کو بیٹی کہتے ہیں۔ آپ جائیں نا اجمیر شریف تو دیکھیں، بی بی حافظہ جمال کا مزار سب سے قریب اگر کسی کا مزار ہے غریب نواز کے آستانے میں تو وہ شہزادی کا مزار ہے، ٹھیک؟ اور ایک بات آگے چل کر کے سن لیں، اگر نامور ہستیوں میں، میں اس سے محتاج جملہ نہیں لا سکتا اس لیے کہ لوگ باتیں بناتے ہیں، لیکن بہرحال باتیں کرنے دیں، نامور ہستیوں میں، مشہور اور نشان دہ مزارات میں، اگر بقیع شریف میں سب سے قریب رسول اللہ کے کسی کا مزار ہے تو وہ بھی رسول اللہ کی شہزادی کا مزار ہے۔ ہاں بالکل، آپ دیکھ لیں، بقیع والوں میں جو سب سے قریب سو رہی ہے وہ رسول اللہ کا آرام فرما رہی، سو رہی، آرام فرما رہی ہے، وہ میرے نبی کی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ رہی بات جو ساتھ میں وزیر ہیں، ہم نے تو کبھی اس کا انکار کیا نہیں، ہمارے امام کہتے ہیں محبوب رب اکبر ہے اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے، اور سادین کا قران ہے پہلو ہے ماہ میں، جلوہ کیے تارے تجلی قمر کی ہے۔ اللہ اکبر، سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم کو اپنے ساتھ لے کے سو رہے ہیں، لیکن رشتوں میں سب سے زیادہ قریب اہل بقیع میں اگر کوئی ہے تو وہ رسول اللہ کی شہزادی، آپ دیکھ لے جا کر کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹیوں کو قریب ہی رکھا جاتا ہے۔ ہم نے بیٹیوں کی کیا تعلیم کی؟ یہی آج کہہ رہے بھاگ رہی ہیں بیٹیاں، میں نے کہا ہماری بیٹیوں کی ہم نے تربیت کیوں نہیں کی؟ بیٹیوں کو بازو میں بٹھا کر کے جب سیریل دیکھو گے، سونی ٹنکی کی کہانیاں دیکھو گے، بھاگنے بھگانے کے مناظر دیکھو گے، تو بتاؤ بیٹیاں بھاگنے کا شعور نہ سیکھے گی؟ بیٹیاں بھاگے گی نہیں۔ آپ کو میں بتاؤں ہمارے مذہب کی تعلیم، ذرا سن لو اس کو، ہمارے مذہب کی تعلیم یہاں تک ہے کہ بیٹیوں کو، توجہ کر، بیٹیوں کو سورہ یوسف کی تفسیر نہ پڑھانا۔ کسی کو برا لگتا ہے برا لگے، ہمارے مذہب کی تعلیم سن،
بیٹیوں کو سورہ یوسف کی تفسیر نہ پڑھاؤ، بیٹیوں کو سورہ نور کی تعلیم دو۔ آپ بتائیں، تو پوچھا گیا کہ بیٹیوں کو سورہ یوسف کی تفسیر کیوں نہ؟ تو کہا اس میں ایک عورت کی محبت کی داستان آ گئی۔ توجہ کرنا، نزاکت دیکھیں، اسلام کی تعلیم دیکھیں، ندرت دیکھیں، فکر اسلام دیکھیں۔ کیا ایک مقدس، توجہ کرنا، ایک مقدس عورت کی محبت کی داستان اس تفسیر میں آ گئی ہے۔ یاد رکھنا، زلیخا جسے ہم حضرت زلیخا بھی کہتے ہیں، زلیخا کوئی فاحشہ عورت نہیں تھی، کوئی بدکار عورت نہیں تھی، کوئی بری عورت نہیں تھی۔ اگر زلیخا کا دوپٹہ حیا نچوڑ دیا جائے تو آج بھی کائنات کی باحیا عورتیں اس سے وضو کرتے ہوئے، اتنی باحیاتی سیدہ زلیخا، اللہ اکبر، مگر قربان جائیں، اتنی پاکیزہ مقدس خاتون کے محتاط عشق و محبت کی داستان اگر قرآن کی تفسیر میں آ جائے تو صوفیائے محتاطین کہتے ہیں بیٹیوں کو وہ تفسیر نہ پڑھنے دینا، کہیں ایسا نہ ہو داستان زلیخا پڑھ کر اس کے دل میں بھی کوئی محبت کا بت جاگ جائے، بلکہ بیٹیوں کو سورہ نور کی تعلیم دو جس میں زنا کی مذمت سکھائی گئی، جس میں پردے کا حکم۔ اب زلیخا جیسی مقدس خاتون، توجہ، زلیخا جیسی مقدس خاتون کے پیار اور محبت کا ذکر اگر تفسیر میں آ جائے تو محتاطین صوفیہ اس تفسیر کو پڑھنے سے روکتے ہیں۔ تو وہ ننگی زانی عورتیں جن کے عشق کی داستان سیریلوں میں دکھائی جاتی ہے، جب تم بیٹیوں کو پاس میں بیٹھ کر دیکھو گے، جب بیٹوں کو گود میں لے کر دیکھو گے تو بچوں پہ کیا اثر ہوگا؟ اور پھر اسی ہندوستان میں دین کا مذاق اڑے گا، دین کو گالیاں دی جائے گی، تو پھر غریب نواز کے دل پر کیا گزرے گی؟ اللہ اکبر۔ آئیے بات کو سمیٹتے ہوئے، حالانکہ بات پوری سرکار غریب نواز پر ہو گئی، بزرگان چشت کی محنت بیان کرنا تھا، ویسے سالار کا کارنامہ بیان ہو گیا تو سارے سپاہیوں کی بات ہو گئی، لیکن آئیے بات کو سمیٹتے ہوئے، اختتام کرتے ہوئے، غریب نواز نے اوروں کو کس طریقے سے دین کے قریب کیا، اختصار کے ساتھ۔ جب غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ پر کسی کا جادو نہیں چلا، سحر نہیں چلا، پانی وانی سب بند کر کے دیکھ لیا، تب اشاروں کی زبان میں سن لے اختصار سے۔ جو بادشاہ تھا وقت کا، اس نے جادوگر کو بلایا۔ جادوگر کبھی نام نہیں لیتا، ٹھیک نہیں لیتا جادوگر کا نام، توجہ کرنا، آپ کو سب کو پتا ہے جادوگر کون تھا۔ کچھ دیکھیے، ہمیں دلوں کا بڑا خیال کرنے، کیونکہ ہم لوگ چشتی بھی ہے نا، تو ہمیں دلوں کو خیال کرنے کا بڑا حکم ہے۔ البتہ ایک بات آپ کو بتاؤں، بزرگان چشت کہتے ہیں قادریت اور چشتیت کا فرق۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں ہماری تلوار بے نیام ہے اور ہمارا گھوڑا تیار ہے۔ توجہ کریں، سن لیں آپ، ڈرو مت یار، کسی سے مت ڈرو۔ کون کیا کرے گا اور کس کی اوقات کیا ہے۔ قادریت اور چشتیت میں فرق ہے، سنیں۔ فرماتے ہمارا گھوڑا بے لگام، ہماری تلوار بے نیام۔ غوث پاک کہتے ہیں جو میرے مرید کو چھیڑے گا میں اس کی 7 نسلوں کو برباد کروں گا۔ توجہ کریں، توجہ کریں، اس کی 7 نسلیں برباد کروں جو میرے مرید کو چھیڑے۔ اور فرماتے مریدی لا تخف واشن فإنی، مریدی لا تخف واشن فإنی عزوم قاتل عند القتال۔ میرے مرید مت گھبرانا، ڈرنا مت، تیرا پیر عبد القادر جیلانی لوگوں کو قتل کرنے والا۔ یہ غوث پاک ہے۔ اور اب چشتیت کیا ہے؟ چشتی لوگ کہتے ہیں ہماری تلوار بے نیام ہے لیکن لٹکی ہوئی ہے، ہم چلاتے نہیں ہیں، جو خودی سے آ کے ٹکراتا ہے اس کا قصہ تمام ہو جاتا ہے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، تم قادری بھی ہو، تم چشتی بھی ہو، ڈرتے کس کے باپ سے ہو؟ ڈرتے اس لیے ہو کہ قادریت میں چیٹنگ کر رہے ہو،
ڈرتے اس لیے ہو کہ چشتیت میں چیٹنگ کر رہے ہو، چیٹنگ باز ہو اس لیے ڈر رہے ہو۔ اوریجنل قادری بنو، اوریجنل چشتی بنو، پھر دیکھو دشمن کا انجام اپنی آنکھوں سے کیا ہوتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بزرگ جو قبروں میں سو رہے ہیں، ہمیں انہوں نے یتیم سمجھ کر کے نہیں چھوڑ دیا ہے۔ جو نبی کو مردہ مانتے، جو ولی کو مردہ مانتے، ان کے قصے وہ جانے۔ ہمارا غوث اب بھی زندہ ہے، ہمارا خواجہ اب بھی زندہ ہے، اور واللہ خدا نے ان کو روحانی طاقت عطا کی ہے۔ ایک بات آپ سے کہوں یار، کوئی دوست بھی کسی دوست کو مٹی میں ملاتا ہے؟ تو نے اپنے جیسا سمجھ رکھا ہے اللہ کو؟ اب تک تو نبی کو اپنی طرح کہہ رہا تھا، اب اللہ کو بھی اپنی طرح سمجھ رکھا ہے ظالم۔ اللہ جسے دوست بناتا ہے اسے مٹی میں ملائے گا؟ سوچ تو صحیح، جب تو اپنا یار مٹی میں نہیں ملاتا تو خدا اپنا یار مٹی میں کیوں ملائے گا؟ نہیں نہیں نہیں، یہ اصول ہے۔ میں نے کہا کیا اصول ہے؟ دو طریقے کی بات دیکھو، توجہ کرو۔ ایک دانہ تم ڈالتے ہو اپنی مرضی سے زمین میں، زمین اس کو کھا جاتی، سڑ کے ختم ہو جاتا ہے۔ ایک دانہ، وہی برادری، وہی گونی، وہی سب کچھ کسان بھی ڈالتا ہے، لیکن مٹی اس کو کھاتی نہیں۔ کھاتی ہے مٹی؟ اگر مٹی اس کو کھا جاتی تو پھر اس سے پودا کیسے نکلتا ہے؟ اس سے پودا کیسے نکلتا ہے؟ کیا تم نہیں دیکھتے؟ سائنس 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 لگاتے تو سائنس سے اس کو بھی تو پرکھو۔ تم نے جو دانہ ڈالا اس کو مٹی نے کھا لیا، کسان نے کسی قاعدے سے ڈالا تو اس کو مٹی نے نہیں کھایا۔ ہر دانہ مٹی نہیں کھاتی بلکہ اسی سے کوپلیں پھوٹتی ہے۔ اتنی مضبوط زمین اگر تم کوریدو تو تمہاری انگلی زخمی ہو سکتی ہے، لیکن اس دانے میں اللہ نے کتنی طاقت دی ہے، کتنی خاموشی سے زمین چیر کر کے وہ ننھا سا پودا کوپل کی شکل میں زمین کے باہر آتا ہے، اور آنے کے بعد پھر اس سے کتنے دانے نکلتے ہیں۔ تو اللہ کیا بتا رہا ہے؟ جس دانے کو میں سڑانا چاہوں وہ سڑ کر کے مٹی میں مل جاتا ہے، جس دانے کو بچانا چاہوں اس دانے کو پھر میں پھلاتا بھی ہوں اور پھلاتا بھی ہوں، وہ پھلتا پھولتا ہے۔ تو نادان جب دو قسم کے دانے ہیں، ایک سڑ کے ختم ہونے والا، ایک پھلنے پھولنے والا، جب دانا دانا برابر نہیں ہے تو انسان کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ بعض وہ انسان ہے جو جل کر سڑ کر کیڑے کھا کے ختم ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، اور بعض وہ ہیں کہ جو قبروں کے اندر پھلتے بھی ہیں اور پھولتے بھی ہیں۔ دانا دیکھو، دانا دیکھو اور دانا بنو۔ دانا دیکھو، دانا بنو، نادان نہ بنو۔ ایک دانا اس کو کہتے ہیں جو دانا ہوتا ہے، دانا مطلب بیج، اور ایک دانا اس کو کہتے ہیں جو عقل مند ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارے یہاں خواجہ دانا ہے، وہ دانا ہے، عقل والا دانا ہے۔ دانا یعنی عقل مند۔ اللہ، ہمارے اب بہلول بھی دانا ہے، اللہ اکبر، یعنی نبی کا دیوانہ بھی دانا ہوتا ہے۔ جہاں بادشاہ جیسے دانا کی نظر نہیں پہنچتی، وہاں بہلول دانا جیسا آدمی اپنی دانائی کا اظہار کرتا نظر آتا ہے۔ یہ حال ہوتی ہے، تو دانا بنو، نادان نہ بنو۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، جو مردہ مانتے ان کا اپنا مسئلہ ہے، جو اولیاء اللہ کو مردہ مانتے، مٹی کا ڈھیر کہتے، ان کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن عقیدت کے معاملے میں تو ہم کسی کے پابند نہیں ہے نا۔ عقیدت ہماری اپنی عقیدت ہے، ہم اپنے مسلک کے پابند، اپنے مذہب کے پابند، کسی کی رائے کے پابند نہیں۔ یہ اولیاء اللہ جو قبروں میں سو رہے ہیں، ہمیں انہوں نے یتیم نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ اوپر غوث پاک کہتے ہیں کہ میرا گھوڑا بے لگام ہے، میری طاقت تلوار بے نیام ہے، سچا قادری بن۔ لوگ کہتے ہیں امین القادری، یہ سچا قادری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا سچا قادری وہ ہوتا ہے جو اپنے پیر غوث اعظم کی مرضی کے خلاف کام نہ کرے۔ اگر نماز نہیں پڑھتے تو کہیں نہ کہیں چیٹنگ کر رہے ہو۔ سچے قادری، غوث پاک کہتے ہیں بار بار پڑھتا ہوں، یہ بات بار بار پڑھتا ہوں اور شاید پوری زندگی پڑھتا رہوں گا۔ فرماتے ہیں کہ بے نمازی مرے تو اس کو مسلمان کے قبرستان میں دفن مت کرو۔ جو غوث پاک بے نمازیوں کو مسلمان کے قبرستان میں لینا پسند نہیں کرتے، وہ غوث پاک بے نمازی کو قادریت کی ڈگری دینا کیسے پسند کریں گے؟ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں تو صحیح۔ سچے قادری بنو، کوئی دشمن ٹک نہیں پائے گا۔ سچے چشتی بنو، کوئی دشمن ٹک نہیں پائے گا۔ اور غریب نواز نے تو کیا بھی۔ یہ لوگ، آپ اپنی طرح نہ سمجھے، یہ لوگ مریدوں کی ایسی پرورش کرتے ہیں جیسے تم اولاد کو پالتے ہو۔ یہ مریدوں، اولیاء اللہ مریدوں پہ ایسی نظر رکھتے ہیں جیسے تم اپنی اولاد پر۔ غریب نواز فرماتے ہیں میں نے میرے اللہ سے وعدہ لیا، اللہ نے کہا معین الدین تجھے بخشا،
गरीब नवाज कहते हैं मैं रोजाना दिन में कुरान खत्म करता था और रात में, और जब कुरान खत्म करता था तो मुझे निदा आती थी हमने तेरा कुरान कबूल किया, मांग क्या मांगता है। अर्ज किया कि मेरे जो मुरीदी ने सबको बख्श, का तुझे बख्श दिया, का मुरीदों को ही बख्श दिया, जा क़यामत तक तेरे जितने मुरीद होंगे तेरे सिलसिले में मैं सबको बख्शूंगा। तो गरीब नवाज कहते थे जो मेरा मुरीद और मेरे मुरीदों का क़यामत तक मुरीद है, मेरे सिलसिले के खुलफा का मुरीद है चिश्ती, मैं उस वक्त तक जन्नत में कदम न रखूंगा जब तक उसको साथ न ले लूं। अब आप कहें ये किस किताब से पढ़ रहा है, जरा किताब का नाम भी ले लूं ताकि हवाला ढूंढने वालों के लिए आसानी हो जाए। अल्फाज चेंज हो सकते हैं लेकिन मफहूम बदल नहीं सकता। ये मैं सबा सनाबिल शरीफ से पढ़ रहा हूँ, जिस किताब के बारे में फतावा रज़विया शरीफ में मौजूद है कि वो किताब रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है, उस किताब से पढ़ा हूँ। गरीब नवाज कहते हैं जब तक मेरे मुरीद के मुरीदों को क़यामत तक मेरे सिलसिले में जो मेरी औलाद के मुरीद हैं उनको साथ न ले लूँ उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊँगा। तो गरीब नवाज से पूछा गया आपकी औलाद से मुराद आपकी सुलभी औलाद है, नस्बी औलाद है या आपकी रूहानी औलाद है? फरमाया जो मेरे खुलफा है वो मेरी रूहानी औलाद है, और क़यामत तक मेरे खलीफों से जो भी मुरीद होगा पहले उसको हाथ लेकर के जन्नत में जाऊंगा, उसके बाद में जन्नत में दाखिल होगा। आप अंदाजा करें जो क़यामत की हमा हमी में मुरीदों का ना भूले, आज वो हमें दुनिया की हमा हमी में भूल जाएंगे नहीं, लेकिन इन बुजुर्गों का पास करो, लिहाज करो, कितनी मोहब्बत करते हैं। और गरीब नवाज का हाल तो ये था अक्सर आंखें बंद रखते थे, जिस वक्त आंखें खोल के किसी को गौर से देख लेते अल्लाह उसको अपना वली बना लिया। गरीब नवाज को आपने समझा क्या है मेरे भाई? गरीब नवाज की अपनी मेहनतें हैं तो 90 लाख को ईमान की दौलत दी, किस तरीके से दीन की खिदमत की मेरे भाइयों। तो ये चिश्तियत और कादरियत का दामन पकड़े रहो, चिश्ती कादरी मजबूत बने रहो, सिर्फ जबान के नहीं, नारे के नहीं, बल्कि सच्चाई के साथ बने रहो, फिर देखो तुम्हारा बेड़ा कैसे पार होता है। अल्लाह अकबर। तो मैं अर्ज कर रहा था बात खत्म करते हुए कि गरीब नवाज ने कैसे दूसरों को अपना बनाया, कैसा गरीब नवाज को मारा गया, पीटा गया, जादू से सांप भेजे गए, चूहे भेजे गए, मच्छर भेजे गए, मक्खियां भेजी, बहुत कुछ खेल खेला। लेकिन वक्त का बादशाह जादूगर के पास आता, बहुत बड़ा हिंदुस्तान का जादूगर। एक बात याद रखना, बातिल जब हारता है तो सहारा जादू का लेता है। हाँ, और जादू से मुतासिर मत होना। इसका मुंह देख करके कह दिया कि इसको ये मसला, उसको वो मसला, और ये हल और उसका वो हल, और हम सब बता देते हैं। हमने कहा इससे हम मुतासिर नहीं होते। हाँ, क्योंकि ये काम मीना बाजार का गधा भी करता है। तवज्जो है आपकी? हाँ, आपने मीना बाजार अगर देखा होगा तो आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ महाराष्ट्र में जब मीना बाजार आता है तो वो जो गधा होता है उसका नाम हीरा लाल पन्ना लाल होता है, और एक आदमी का कि वो जो है वो गधे की, वो जो मीना बाजार का जो गधा होता है उसकी आंख पे, यहाँ तो लोगों की आंख खुली हुई है, कितने जासूस फैले हुए हमें नहीं पता, लेकिन वहां तो गधे की आंख पर भी पट्टी होती है, और गधे की आंख पर पट्टी होती है लेकिन गधे के पास कोई चिट्ठी नहीं होती। गधे की आंख पे पट्टी होती है लेकिन उसके पास कोई चिट्ठी नहीं होती, मगर गधे की आंख में जब पट्टी बांधता है और बांध करके किसी की घड़ी ले लेता है और घड़ी लेके किसी के हाथ में देता है, फिर उसके बाद कहता है हीरा लाल पन्ना लाल को, वो मीना बाजार का जो उसका मालिक है, गधे से पूछता है बता फलां की घड़ी किसके पास है? तो आपने देखा होगा, देखा है तो हाँ कहना, नहीं देखा है तो ना कहना, लेकिन ये नहीं कहता कि मीना बाजार में जाके देख लेना, मगर अगर दिल चाहे तो जरा देख भी लेना, थोड़ी सी तस्कीन कर लेना, ताकि मैं बात गलत नहीं कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। और ये बात मेरे बचपने से मुझे याद है कि वो हीरा लाल पन्ना लाल जिसकी घड़ी लेकर के जिसके हाथ में दी आंख पे पट्टी है, वो वहीं जा करके खड़ा होता है, किसका रुमाल किसके पास है वो वहीं जाके खड़ा होता है। मैंने कहा नादान, जेब के छुपे हुए रुमाल, जेब में छुपी हुई घड़ियां जब हिंदुस्तान का गधा बता सकता है तो फिर हमें मुतासिर होने की किसी से जरूरत नहीं है। हम दिल की बातें बताने पर तवज्जो करना, दिल की बातें बताने पे मुतासिर नहीं होते, दिल में ईमान की शम्मा जलाना हमारे यहाँ कीमती होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने औलियाए कामिली। मुझे ऐसा लगता है शायद साउथ अफ्रीका में कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो लोगों के दिल की बात चिट्ठियों से बताते हैं, ऐसा कुछ लोगों ने मुझे बताया है। बहरहाल कोई कुछ भी करता, वैसे शरीफ लोग चिट्ठियों से काम नहीं लेते, बल्कि यहाँ तो वो आंखों ही आंखों में मस्ताना बनाते हैं, वो आंखों ही आंखों में
مستانہ بناتے ہیں، زحمت بھی نہیں دیتے میں خار کو پینے کی۔ بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا، وقت کا بادشاہ جادوگر کے پاس گیا، کہا کہ یہ فقیر نے ہماری نیند حرام کر رکھی ہے۔ اور کیا ہوا؟ رہتا ایک درخت کے نیچے تالاب کے کنارے، لیکن جس کو دیکھو اسی کی طرف اسی کی طرف اسی کی طرف اسی، ہمیں چھوڑ چھوڑ کے لوگ اس کی طرف جا رہے ہیں، یہ ہمارا تختہ نہ پلٹ دے، ہمارا تختہ نہ پلٹ دے۔ بادشاہ کو کیا کہا پتہ ہے جادوگر نے؟ آپ تو دیکھ رہے ہیں نا کہ ہم تو سب کر چکے لیکن ناکام ہے۔ کہا ناکام کیوں؟ اس پہ جادو اثر کیوں نہیں کرتا؟ سن لو میرے نوجوان بھائی، دل کے کانوں سے بزرگان چشت کی خدمات پہ بات ہو رہی تھی، آج غریب نوازی پہ پڑھ کے ختم کرتے، پھر کبھی سب چشتیوں کا ذکر کریں گے، اللہ زندگی دے انشاءاللہ۔ حضرت سرکار جلال الدین چشتی کی محفل ہے، ان کے مرشد کا ذکر ہو، ان کی روح بھی بڑی خوش ہو رہی ہوگی، اور وہ فیضان انہی کا بٹ رہا ہے۔ بادشاہ کو جادوگر نے کہا کہ آپ نے نہیں دیکھا، ہم نے سب کر لیا۔ تو کہا کہ ہوگا کیا کہ اس پہ جادو کرو، یا یہ پاگل ہو یا یہ نکل کے چلا جائے۔ بادشاہ کو جادوگر نے کہا کہ یہ ایسے جادو اس پہ اثر نہیں کرے گا۔ کہا کیوں؟ کہا یہ نگاہ کا اتنا پختہ اور پاکیزہ ہے کہ اس نے اپنی نگاہ سے کسی عورت پر کبھی پاپ کی نظر نہیں ڈالی، اس نے اپنی نظر اپنی آنکھ سے کبھی کسی لڑکی کو پاپ کی نظر سے نہیں دیکھا۔ اس کی نگاہوں کا تقدس ہے کہ میرا جادو اس پہ اثر نہیں کرتا، مجھ سے بڑا بھی کوئی لے آئے گا کہیں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے تو اس پہ اثر نہیں کرے گا۔ تو کہا پھر کرنا کیا ہے؟ کہ اس کی نگاہ ناپاک کر۔ توجہ کریں، اس کی نگاہ ناپاک کر۔ جس دن اس کی نگاہ ناپاک ہو گئی پھر دیکھنا میرا جادو اس کو یا پاگل کرے گا یا یہ نکل کے چلا جائے گا۔ بادشاہ لگ گیا، کیونکہ بادشاہ تو غریب نواز کو اپنی طرح بشر سمجھ رہا تھا۔ یہ اللہ والوں کو اپنی طرح سمجھنے کی غلطی انسان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ وہ اپنی طرح سمجھ رہا تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں خوبصورت لڑکیاں، راجستھان کی خوبصورت لڑکیاں قطار لگا دوں گا، اس لیے کہ جس زمین پہ پتھر بھی خوبصورت ہوتا ہے وہاں کے انسان بھی بڑے خوبصورت۔ جہاں کا پتھر سنگ مرمر ہو وہاں کا انسان پھر کیوں نہ مارنے والا ہو اپنے حسن کے۔ اللہ اکبر۔ اگر آج محبت کی نشانی تاج محل کھڑا ہے تو وہ راجستھان کے پتھروں سے ہی کھڑا ہے۔ ہاں یہ بات ہے وہاں کی زمین میں۔ تو راجستھان والے یوں بھی خوبصورت ہوتے ہیں، حالانکہ ہمارے یہاں ہجرت کا ماحول ہے تو کچھ ملاوٹیں بھی ہوتی جاتی ہیں، لیکن جو اصل راجستھانی ہے وہ ابھی بھی خوبصورت ہے۔ ہاں جو اصل راجستھانی ہے وہ ابھی بھی خوبصورت ہے۔ بہرحال وہ خوبصورت ہے، پتھر جہاں کا خوبصورت ہے انسان کی خوبصورت نہ ہو میرے بھائی۔ اور راجستھانیوں کی ایک بات ہے، آپ برا مت ماننا، ویسے میں گجرات والوں کی بھی کئی تعریف کرتا ہوں، میں لوگوں کو کہتا ہوں دوسری جگہ جا کے کہ اہل بیت سے محبت جو میں نے گجرات میں دیکھی اس کا جلوہ مجھے کم نظر آتا ہے۔ بہرحال لیکن راجستھان والوں کی ایک بات ہے، جس کو نہیں مانیں گے باپ بھی نہیں منوا سکتا، اور جس کو مان لیں گے پھر پوری دنیا ایک طرف ہو جائے پھر چھوڑیں گے۔ ان کی اپنی طبیعت ہے، پتھر کی زمین پہ رہتے پتھر کا مزاج رکھتے، مانا تو مانا، نہیں مانا تو نہیں مانا۔ اور غریب نواز کو پتھر کی زمین پہ کیوں بھیجا؟ توجہ کرنا، کیونکہ وہ رسول اللہ کے نائب تھے۔ نبی پاک کو بھی پتھر کی زمین پہ بھیجا اور نبی کے نائب کو بھی پتھر کی زمین پہ بھیجا۔ دنیا کا اصول ہے، جب بھی کوئی نیا قانون بنتا ہے تو جو شہر بہت زیادہ بگڑا ہوا ہوتا ہے وہاں پہلے اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہاں فالو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ جب بگڑے ہوئے زیادہ لوگ چیک جو ہے وہ اس کے پابند ہو جائیں تو پھر دوسری زمینوں پر وہ آسانی کے ساتھ نافذ العمل ہو جاتا ہے، لوگ اس کو نافذ کر لیتے ہیں۔ قربان جائے، پتھر کی زمین والے بڑے اکڑ ہوتے ہیں، اس لیے اللہ نے محبوب کو بھی چاروں طرف سے پہاڑ میں گھرے ہوئے مکے کی زمین پہ بھیجا۔ مکے میں اگر قبول ہو گیا تو پھر پوری دنیا کے اندر قبول ہی ہونا ہے، دنیا کو پتا چل جائے۔ لیکن قربان جائے، اسی لیے آپ دیکھیں مکے میں آپ کو منافق نہیں ملیں گے، منافق آپ کو مدینہ منورہ میں ملیں گے۔ مکے والا مانا تو مانیں گے، نہیں مانا تو نہیں مانیں گے، جنگ کرتے رہیں گے لیکن نہیں مانیں گے۔ آخر کار اللہ اکبر، جنگ کرتے 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 رسول اللہ کی بھی شان یہ، ان کے ساتھ جنگ کرتے رہے، اخلاق پیش کرتے رہے، جنگ کرتے رہے، اخلاق پیش کرتے رہے، جنگ کرتے رہے، اخلاق پیش کرتے رہے۔ تلواریں ہار گئی، اخلاق جیت گیا، نفرتیں ہار گئی، محبتیں جیت گئی۔ اور مکے والے جو لڑ رہے تھے
اس میں بھی اللہ کی ایک حکمت یہ تھی، اگر پہلے ہی دن سارا مکہ مسلمان ہوتا تو آج ہندوستان میں کوئی اٹھ کر کے کہتا رشتہ داری کی محبت میں کلمہ پڑھ لیا، حقانیت کی وجہ سے نہیں۔ لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ مکے والے دیر سے جو کچھ مسلمان بعد میں ہوئے، کوئی یہ نہ کہہ سکے رشتہ داری کی محبت میں کلمہ پڑھایا، بلکہ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے رشتہ داری کی محبت میں تو پہلے دن کلمہ پڑھا جاتا ہے، 10 سال کے بعد کلمہ نہیں پڑھا جاتا۔ اللہ اکبر! بلکہ یہ نبی کی حقانیت کو دیکھ کر انہوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ حکمت اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، اس لیے آپ سے کہتا ہوں کوئی کبھی بھی مسلمان ہوا ہو، تو 1400 سال کے بعد کا مسلمان ہے، تجھے اپنی زبان قابو میں رکھنا چاہیے۔ ہاں، تو نبی کے نام پر فجر کی نیند قربان نہیں کرتا، اور ان پر تو باتیں کرتا ہے جو رسول اللہ کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرتے تھے۔ اس لیے تھوڑا سا زبان کو لگام دیجئے، احتیاط سے کام لیجئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یاد رکھنا غریب نواز کو بھی پتھروں کی زمین پہ بھیجا گیا، کہا کہ اس کی نظر ناپاک کرو۔ لڑکیاں راجستھان کی تیار کی، بادشاہ کا حکم تھا تو کیا نہیں کرتے۔ ہاں، لوگوں نے تیار کی، اور تیار کرنے کے بعد بھیجا۔ انا ساگر کے کنارے وہ حور پریاں جیسی دکھنے والی لڑکیاں حسن و سراپا اور مجسم حسن بن کر کے، میک اپ کر کر خوبصورت بن کر کے تتلیوں کے باغپن کے ساتھ چلی، اور چلنے کے بعد اپنے پازیب ارد گرد خوب بجائے، لیکن آنکھ بن کر کے وہ مرد کلندر دل کی طرف متوجہ ہو کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ یاد رکھنا، مسلمان جب دل کی طرف آنکھ بن کر کے بیٹھے تو پھر یہ مت سمجھنا کہ وہ ہے کہاں، وہ کہیں بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا تصور کو حضور شیخ المشائخ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت لب و لہجے میں پیش کیا ہے۔ حضور اشرفی میاں فرماتے ہیں، جھکا کے سر بیٹھتے ہو تم کیوں، یہ راز اے اشرفی بتا دو۔ تو جھکا کے سر بیٹھتے ہو تم کیوں، یہ راز اے اشرفی، تنہا راجہ 90 لاکھ زبانوں کو کلمے کی سوگات دینے والا خواجہ، جب آنکھ بند کر کے دل کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھے ہوئے تھے، ایسے عالم کے اندر وہ آئی، پازے بجائی، پازے بجا کر کے تھک گئی، پیر تھکے، وجود جواب دے گیا، اور تھکن سے چور ہو کر کے واپس لوٹی۔ وقت کے بادشاہ نے پوچھا کیا ہوا، کیا ہوا؟ لڑکیوں نے کہا پتہ نہیں اس کی آنکھ میں کون بسا ہے، آنکھ بند کر کے کیا بیٹھا کہ ہمیں تو دیکھا ہی نہیں، ہمیں تو دیکھا ہی نہیں۔ عشق والوں کی غیرت یہ ہے، عشق والوں کی غیرت یہ ہے، کیا محبوب کو آنکھ میں رکھتے ہیں اور آنکھ بند کرتے ہیں، نہ میں دیکھوں غیر کو نہ کوہ دیکھن دوں۔ یہ کیفیت ہوتی ہے ان کی، نہ میں دیکھوں غیر کو، آنکھ بند ہو گئی تو نہ میں دیکھوں غیر کو، اور آنکھ بند کر لی یار کو لے کر نہ کوہے دیکھن دوں۔ یہ حال ہوتا ہے، آنکھیں بڑی قیمتی ہوتی ہے، اس کو زنا کی فلموں سے گندا مت کرو۔ آنکھیں بہت قیمتی ہوتی ہے، عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھ کے اس کو گندا مت کرو۔ آنکھیں بہت قیمتی ہوتی ہے، اس کو زنا کے مناظر دیکھ کر گندا مت کرو۔ اپنے غریب نواز کی زندگی دیکھو، آنکھیں بند کر لی ان پاپیوں کی جو ہے وہ سازش سے بچنے کے لیے اس نے سب کو دھتکار کا، تم جاؤ ناکارہ لڑکیوں، یہ کام میری بیٹی کرے گی۔ بیٹی، بادشاہ نے بیٹی کو تجدیا، بیٹی کو بلایا، کہا کہ میری راجکماری، ایک مہم ہے، ہندوستان کی آبرو کا سوال ہے، یہ ہندوستان میں اگر مسلمان آ گئے نا تو ہندوستان کی عورتوں کے ساتھ یہ بہت گندا کام کریں گے، تو قربان کر دے آبرو کو اور ساری ہندوستان کی عورتوں کی عزت بچا۔ پروپیگنڈا بڑا غلط ہوتا ہے، بڑا غلط ہوتا ہے پروپیگنڈا، ڈراتے ہیں لوگ، باطل کے پاس سوائے پروپیگنڈے کے کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن ایک بات کہوں، مسلمانوں کو چاہیے پروپیگنڈا کتنا بھی غلط ہو، اپنا اخلاق درست کرو، اپنا کردار درست کرو۔ ہمارے یہاں بیٹی کسی کی بھی ہو، بیٹی صرف بیٹی ہوتی۔ ہمارے نبی نے حاتم تائی کی بیٹی کے سر پہ دوپٹہ ڈال کر ہمیں پیغام دیا کہ بیٹی اگر کافر کی بھی ہو تو اس کی عزت کی جاتی ہے، اس کی آبرو رکھی جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ پڑوسیوں کی بیٹیوں پہ ہاتھ ڈالو، نظر ڈال۔ آج مسلمان کا کردار اتنا گندا ہو چکا ہے کہ پڑوس میں اگر مسلمان کی بیٹی رہتی ہے تو آج لوگ اس کو بھی گندی نہیں، بلکہ کیا دن دکھایا، وہ مائک پہ بولتے ہوئے شرم آتی ہے، لیکن آپ مجھے ملتے کہاں ہو؟ اب تو یہ ہے کہ بعض حادثات ایسے بھی سننے میں آ رہے ہیں لوگوں کے کہ دیور کے ساتھ بھابھی کے معاملہ، یہ دن دکھایا۔ مسلمان ہونے کے لیے کچھ غیرت تو کرو،
सारी नफसानियत ही रह गई, सारी नफसानियत ही रह गई। कहीं पर भाई बहन के मामलात भी सुने गए, कहीं पर बहनवाई और साली के मामलात भी सुने गए। लोगों को डर नहीं लगता। कब तक पाप करोगे, कब तक पाप करोगे, कब तक जराइम करोगे? फिरौन का अंजाम देखो, यजीद का अंजाम देखो, नमरूद का अंजाम देखो। जब तक के रूह का रिश्ता जिस्म के साथ है तभी तक पाप करोगे ना। उसके बाद जब रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाएगा तो फिर क्या बनोगे? गौर करो, सोचो। कीड़ों की ग़िज़ा, खूबसूरत जिस्म पे नाश कर। मैं अपनी बहनों से भी कहता हूँ, हालांकि मेरी बहनें ऐसी नहीं हैं, ये मेरी माएँ बेटी भी ऐसी नहीं है, लेकिन फिर भी वैक्सीन के तौर पे, हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पे कह रहा हूँ, अगर कोई तुम्हें मोबाइल का लालच दे के, पैसे का लालच दे के, शादी का लालच दे के, घर का लालच दे के, बाइक का लालच दे के तुम्हारे खूबसूरत जिस्म का सौदा करना चाहे तो थोड़ी देर के लिए सोच लेना, ये दुनिया चंद दिन की है। मुमताज हमेशा जिंदा न रही। जिसके लिए ताजमहल बना वो ताजमहल देख ना सकी। मेरी बहन, तू किस धुन में है? कब्र की तारीक वादी में सोना पड़ेगा। एक बात बताऊं, यही फर्क है तैयारी करने और न तैयारी करने वालों को। देखो, जो ताजमहल में सो रही है उस पर कोई फातिहा पढ़ने वाला नजर नहीं आता, लेकिन आज जो बकी में बगैर गुंबद के आराम कर रही है, जब तक उसका नाम नहीं ले लिया जाता, आशिक़े रसूल अपना खुतबा मुकम्मल नहीं करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने सजदे कायनात। पता चला गुंबदों की अहमियत हमारे यहाँ नहीं है। यार को राज़ी कर लो, ये दुनिया भी तुम्हारी है, वो दुनिया भी तुम्हारी है। अपने आप को तो कब तक गुनाह करोगे, कब तक जरा तौबा करो। अल्लाह के वली के उर्स में आए तौबा करो। जिंदगी बदलो, मरोगे, मौत आएगी। लेकिन याद रखना, अगर तैयारी कर ली मौत की, अल्लाह को राजी कर लिया, कोई गुंबद बनाए ना बनाए। एक बात आपको, बात दूर नहीं निकले, लेकिन अरे करबला वालों के बारे में किसी ने कभी सोचा भी होगा कि यहाँ सोने के गुंबद बनेंगे? 24 घंटे हरम खुला रहेगा। जिनका जनाजा पढ़ने वाला कोई न था, जिनको दफन करने वाला कोई, आज लावारिस मैयत होती है तो उसको भी 4 कांधे मिल जाते हैं, लेकिन जो पूरे दीन के वारिसदार थे उनको दफन करने वाला कोई न था। कभी सोचा भी था लोगों ने कि यहाँ सोने के गुंबद बनेंगे? लेकिन उनको दीन की फिक्र थी, गुंबदों की फिक्र न थी। और जिन्होंने दीन की फिक्र की, आज देखो, याद रखना, शहरों में मज़ारात तो बनते हैं, शहरों में कब्रें तो बनती है, लेकिन कब्रों के नाम पर जो शहर बसे हैं उसे करबला और नजफ कहा जाता है। कब्रों के नाम पे भी कभी शहर बसे हैं। मैं ये 2 शहरों को जानता हूं जो सिर्फ कब्र की बुनियाद पे बसे, एक नजफ है और एक करबला। और भी होंगे, हम तहकीक कर लेंगे, लेकिन फिलहाल मेरे जहन में ये 2 शहर आते हैं कि ये बसे, ये जंगल में दफन किए गए, छुपाए गए थे। अली ये मुर्तजा छुपाए गए, लेकिन नजफ किसमें बसा? कब्र के नाम पर। तवज्जो तो करो। और फिर नजफ शरीफ नहीं बसा, नजफ अशरफ। इसमें तफजील है, एक होता है शरीफ, एक होता है शरीफ और एक होता है अशरफ, बहुत ज्यादा शराफत वाला। अजमेर शरीफ है, बगदाद शरीफ है, करबला शरीफ है, देवा शरीफ है, कि चौचा शरीफ है, महारेरा शरीफ है, लेकिन जो सबका बाप है उसका शहर शरीफ नहीं बल्कि अशरफ है। मजार के नाम पे बसा नाम कोई था, अल्लाह होकर कोई था दफन करने वाला। इससे पता चला गुंबद की फिक्र न करो, यार की रजा की फिक्र करो, दीन की फिक्र करो, दीन की। वरना मरने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि अगर आपके कुछ, मैंने कुछ बादशाहों के भी गुंबद देखे तो मैं सोचता हूँ, या अल्लाह, बादशाहों के गुंबद है, ऊपर चादर चढ़ी हुई, नीचे डंडे पड़ रहे हो। ऐसा नहीं करना। किसके पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे अल्लाह जाने, लेकिन ऐसा नहीं। अल्लाह को राजी करो। बात खत्म करते हैं। कहाँ चल रही थी बात के सरकार गरीब नवाज के हवाले से। बादशाह ने बेटी से कहा, तू मेरी बेटी है, जा, वो फकीर है,
ایک بندہ ہے وطن سے دور ہے. انسان مرد ہو تو موم کی طرح ہوتا ہے, عورت آگ کی طرح ہوتی. موم کے قریب جب آگ پہنچی یا آگ موم کے قریب پہنچا, پگھلتا ہے, نہیں پگھلتا نرم تو پڑ ہی جاتا ہے. اس کی آنکھوں کو آوارہ کر دے, ناپاک کر دے, بس وہ پاپ کی طرح, پاپ کی آنکھ سے تجھے دیکھ لے, پاپ کی آنکھ سے تجھے دیکھ لے, پھر ہم اس پہ جادو کر کے بھگا دیں گے, مار ڈالیں گے, اندھا کر دیں گے, پاگل کر دیں گے, جو بھی کہا. اب ذرا سننا, لڑکی نے گردن کو جھرجھری دی. اب میں تھوڑا علامہ ارشد القادری کے لب و لہجے میں بات کرنا چاہتا ہوں. لڑکی نے گردن کو جھرجھری دی, اپنے حسن پہ اترائی. اگر میں ارشد القادری کے لب و لہجے میں اس کے حسن کا نقشہ کھینچوں تو یوں کہہ سکتا ہوں, اس کے رخسار نہیں تھے, ایسا لگتا تھا جیسے کسی جھیل کے اندر ابھی کنول نے مسکرایا ہو. اس کی آنکھیں نہیں تھی, یوں لگتا تھا جیسے نرگس کا پھول ہو. اس کے بال نہیں تھے, یوں لگتا تھا جیسے سنبل کا پودا ہو. اگر وہ ہنس پڑے کھلکھلا کر تو یوں لگتا تھا جیسے آبشار کے جھرنے زمین پہ گر رہے ہو, یا بھوروں نے کلیوں کے کانوں میں مسکرایا ہو. اس کا حال یہ تھا, اگر وہ چلے تو یوں لگے کہ جیسے ہرن چوکڑی بھر رہا ہو. تتلیوں کا باغپن, چاند کی چاندنی, لالا کے حسن, کنول کا پھول, یہ ساری مسکراہٹیں اس کے لب نہیں تھے, یوں لگتا تھا جیسے گلاب کی پنکھڑیاں تھی. اگر وہ جھرجھری بھر کر کے دوپٹہ اپنے چہرے سے اٹھا دے تو ہزاروں لوگ دل تھام کر کے کہتے تھے ہائے ہائے, کہ یہ دنیا کے اندر حسن کی ملکہ کو دکھا کر کے گویا کہ ہمارا حال یہ کر دیا کہ نہ نیند نینا نہ انگ چینا, اللہ اکبر, نہ آپ آئے نہ مانی بتیاں. حالانکہ یہ کسی نے کسی اپنے پاک محبوب کے لیے کہا ہے, لیکن میں نے یہاں استعارتاً تھوڑا سا حسن کو بے نقاب کرنے کے لیے کہیں سے بطور خیرات مجازی طور پہ مصرع پڑھ دیا ہے, اہل علم سے معذرت طلب کرتے ہوئے. لیکن اللہ اکبر, حالت یہ تھی ایسی حسن کی ملکہ, ایسے حسن کا پری پیکر دیو جب چلا, ہزاروں نکھتوں ناز کے ساتھ, غرور کے ساتھ, تمکنت کے ساتھ, تتلیوں کے باغپن کے ساتھ, ہرن کی طرح چوکڑیاں بھرتے ہوئے ہندوستانی پازیب کے گھنگرو چھم چھم بج کر کے آنکھوں کو جو ہے وہ زیر و زبر, دل کا ماحول زیر و زبر کرتے تھے. اللہ اللہ, جب وہ کالی زلفیں چہرے پر آئی تو یوں لگا جیسے 14ویں کے چاند پر کالی گھٹائیں پہرا دے رہی ہے. ایسے حالات کے اندر جب وہ اس مرد کلندر کے سامنے آتی ہے, ہزار ہزار حسن کے ساتھ, اللہ اکبر, 52 سنگھاروں کے ساتھ, اللہ اللہ, آ کر کے جب کھڑی ہوتی ہے, اتنی چتر چالاک ہوشیار تھی بادشاہ کی بیٹی, اس نے اپنے وجود پر پانی ڈالا. اب زبان حیا خاموش ہے, اگر کوئی کپڑا پہنے ہوئے بدن پہ پانی ڈال لے تو پھر حالت کیا ہوتا ہے, پہننا نہیں پہننا دونوں برابر ہوتا ہے. اور جب یہ کہہ کر کے اس نے پازیب بجائے اور قیامت صغریٰ بپا کرنے کی کوشش کی اس جنگل کے اندر کہ کوئی ہے نہیں, ایک نورانی چہرے والا فقیر ہے اور سر جھکا کر کے خدا جانے کس کی یاد میں مستغرق ہے, حالت استغراق میں ہے. پازیب بجتے رہے, پازیب بجتے رہے, لوگوں کے دلوں کے عالم کو زیر و زبر کرنے کے لیے. لیکن وہ اللہ کا فقیر مرد کلندر 90 لاکھ دلوں میں عشق رسول کی شمع جلانے والا, عشق و محبت کا تاجدار امام, آنکھیں بند کر کے کسی کے تصور میں بیٹھا تھا. پازیب بجتی رہی, بجتی رہی, بجتی رہی, بالآخر تھک گئی. سوچا باپ کو ناکامی کی کیا خبر دوں گی کہ گردن جو ہے وہ جسم پر نہ رہ سکے گی. اس سے پہلے کہ جسم پر گردن کا بوجھ ختم ہو جائے, آخر آواز لگا دی, اے معین الدین, میرے حسن کی توہین نہ کر, ایک بار مجھے دیکھ تو لے تاکہ بابا کو جا کے بتاؤں کہ تو نے مجھے دیکھا ہے. قربان جائیں, میرے خواجہ نے آنکھ کھولنے سے پہلے منہ اپنا جو ہے وہ دہنے اقدس کھولا اور الفاظ یوں ترتیب پائے, بیٹی کیا حاجت لے کر کے آئی ہے, بیٹی کیا حاجت لے کر کے آئی ہے. اور آنکھ کھلی اور اس کے بعد جو ہے وہ استغراق اور عشق رسول میں ڈوبی ہوئی آنکھ کا جلوہ جب کسی کے وجود پر شرم و حیا کے پردے میں پڑا تو پھر حالت یہ ہوئی, اس نے کہا آپ دشمن کی بیٹی کو بیٹی کہتے ہیں, آپ دشمن کی بیٹی کو بیٹی کہتے ہیں. میرا بابا جو بادشاہ ہے وہ تو کہتا ہے کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں اور ایسے
ایسے ہوتے ہیں اور ایسے ہوتے ہیں، اور آپ مجھے بیٹی کہتے. کہا ہاں بیٹی، تیرا بابا جو کہتا ہے وہ دین نہیں ہے، میں جو کہہ رہا ہوں وہی دین ہے. میرے دین کی تعلیم یہ ہے بیٹی، جب کوئی عورت سے ہماری ملاقات ہوتی ہے، اگر وہ برابر کی ہے تو ہم بہن مانتے ہیں، عمر میں بڑی ہے تو ماں کا درجہ دیتے ہیں، اور عمر میں چھوٹی ہے تو پھر بیٹی کے سوا اسے کیا مقام دیا جا سکتا ہے. بیٹی کا غریب نواز نے الفاظ میں اتنی چاشنی تھی. کہا معین الدین اگر تم یہی کہہ رہے ہو، اللہ اکبر. بیٹی اور غریب نواز نے اپنی نورانی چادر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ بیٹی مردوں کے سامنے ایسے بے پردہ نہیں آیا کرتے، یہ ہمارے مذہب کا اپمان ہے، ہمارے مذہب کی تعلیم یہ نہیں ہے. اور چادر بڑھائی اور اپنے نانا کی اس سنت پر عمل کیا کہ آپ نے حاتم تائی کی بیٹی کو جو چادر اڑھائی تھی اور اس کے جو اثرات تھے پھر وہی تھے. اور جب چادر اڑھائی غریب نواز کی چادر سر پر کیا گئی، اور پھر کہا معین الدین اگر جو تم کہتے ہو وہی اسلام ہے تو پھر میں بھی کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوں. وما علینا الا